قائد میں آپ حضرات کے سامنے آج اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بات بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہیں۔ صفات یعنی اس کی خوبیاں۔ مثال کے طور پر بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی کمپیریزن کے ایک انسان ہوتا ہے، ایک اس کی شخصیت، ایک اس کی ذات ہوتی ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، جو ہے نا وہ جو ہوتی ہیں وہ اس کی صفات کہلاتی ہیں۔ اس کی ذات کے اندر، اس کے اندر جو اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ اس کی صفات کہلاتی ہے۔ تو انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات دو طرح کی ہے۔ ایک صفات ذاتیہ، پہلے تو اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ یہ اصطلاحی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تو اب اس کی تشریح بھی میں کروں گا کہ اللہ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہے۔ یعنی عین ذات کا مطلب اللہ رب العزت کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اللہ کی ذات کا ایک حصہ نہیں ہے، اور اللہ کی ذات سے بالکل جدا اور علیحدہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات، اس کی خوبیاں ذات کا حصہ بھی نہیں ہیں اور ذات سے بالکل جدا اور لا تعلق بھی جو ہے نا نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ ایک بات، پہلی تو بات صفات کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات جب سے اللہ موجود ہے تب سے ہے، اور جب تک اللہ رہے گا تب تک اس کی صفات اس کے اندر رہیں گی۔ یعنی مطلب اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی، جس طرح اس کی ذات کا معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جو ہے صفات دو طرح کی ہے، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن خوبیوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، اور جن خوبیوں کا تعلق اللہ رب العزت کے افعال یعنی اس کے کاموں سے ہے وہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں، اور وہ مخلوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ صفات فعلیہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مخلوق سے ہوتا ہے۔ میں سمجھاؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ذاتیہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات سے ہے وہ 7 ہیں۔ حیات یعنی اللہ زندہ ہے، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ایک قدرت صفت۔ دوسری علم یعنی جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کے علم سے، اس کی نالج سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کو علم کسی نے نہیں دیا، وہ اس کا خود ذاتی ہے، وہ اس کا خود اپنا ہے، وہ اس کو کسی نے علم نہیں سکھایا، اور علم ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا قوت، طاقت، اللہ رب العزت کی قدرت۔ اللہ رب العزت قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ یعنی اللہ ایک قدرت والی، طاقت والی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن اور مشکل اور محال نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انسان ہے 10 کلو اٹھا سکتا لیکن 20 کلو نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ ہر ایک کی ایک قدرت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ذاتی ہے۔ اور چوتھا ارادہ،
یعنی اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی بدلنے والا اور روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ صفت ہے، صفت ذاتی ہے۔ سماعت یعنی سننا، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا صفت ہے۔ تو سماعت، اللہ رب العزت کائنات کی ہر آواز کو، ہر چیز کو سن سکتا ہے، لیکن ہماری طرح اس کے کان نہیں ہیں، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، بصارت یعنی دیکھنا، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری طرح وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور نہ وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، اللہ گفتگو فرماتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے، لیکن جو ہے نا وہ ہماری طرح اس کا منہ نہیں ہے، ہماری طرح اس کی زبان نہیں ہے، اور وہ کلام کرنے کے لیے زبان اور منہ کا محتاج نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے لیکن ہماری طرح اس کے آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک وغیرہ کچھ بھی ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ کیا ہے؟ حیات یعنی زندگی، علم جاننا، قدرت یعنی طاقت، اور چوتھا ارادہ، پانچواں سننا، چھٹا دیکھنا، ساتواں کلام کرنا۔ یہ 7 اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، وہ خوبیاں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کی ذات سے ہے۔ رہا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں جو اس کے کاموں سے، جو اس کے افعال سے جن کا تعلق ہے، اور وہ افعال جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے یہ افعال مخلوق سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتلاتا چلوں، اللہ زندگی دیتا ہے، کس کو دیتا ہے زندگی؟ مخلوق کو دیتا، کسی کو بھی۔ اللہ موت دیتا ہے، کس کو دیتا؟ مخلوق کو دیتا ہے۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ مخلوق کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، عزت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کس کے تعلق؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ ذلت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ اور گمراہ کرنا جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات فعلیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کاموں سے جن کا تعلق ہے۔ موت دینا، زندگی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، ہدایت دینا، گمراہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے کام ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کہلاتی ہیں۔ آپ کو آسان پہچاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ذاتی ہے، کون سی صفت فعلی ہے، اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی ذاتی صفات ہیں اس کا ضد، اس کا اپوزٹ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں، ذاتی صفات جو ہیں ان کا اپوزٹ ممکن، اس کا ضد ممکن نہیں ہے۔ اور جو صفات فعلی ہیں اللہ کی، اس کا اپوزٹ ممکن ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کی صفت ذاتی کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کے لیے موت ممکن نہیں ہے۔ جاننا یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، جاننے کا اپوزٹ اور ضد کیا ہے؟ جہالت، لا علمی ہے، اللہ جاہل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ قوت اور طاقت یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کا اپوزٹ عاجزی اور کمزوری ہے، اللہ عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ اور اسی طرح ارادہ یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ ایسا اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے ارادے کو بدلنا، اس کے ارادے کو روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے، صفت ذاتی ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اندھا پن ہے، اللہ اندھے پن سے پاک ہے۔ اور سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، بہرا پن اس کا اپوزٹ ہے، تو لہذا یہ اللہ بہرے پن سے پاک ہے۔ کلام کرنا، بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اور گونگا ہونا یہ اس کا اپوزٹ ہے، اللہ گونگے پن سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور صفت فعلی وہ ہے جس کا اپوزٹ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ جیسے زندگی دینا اللہ کی صفت فعلی ہے، موت دینا اس کا اپوزٹ ہے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے نہیں ہے۔
ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت فعلی ہے، گمراہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا کے لیے ممکن ہے نہیں ہے، تو یہ صفت فعلی ہے۔ نفع پہنچانا نافع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع پہنچانا اللہ کی صفت ہے، تو نقصان پہنچانا بھی اللہ کی صفت ہے، تو ممکن ہے نہیں ہے نقصان پہنچانا اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی صفت فعلی ہے۔ عزت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، ذلت دینا اس کا اپوزٹ ہے، تو اللہ کے لیے یہ صفت ممکن ہے نہیں ہے۔ تو صفات ذاتیہ وہ ہیں جن کا اپوزٹ، جن کا ضد اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، صفات فعلیہ وہ ہیں جن کا ضد، جن کا اپوزٹ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، ممکن ہے۔ یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر ممکن نہیں ہے، کوئی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر، تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی کا مطلب مثال کے طور پر اللہ زندہ ہے، آپ پہلے زندہ نہیں تھے، اب وجود میں آئے پھر ختم ہو جائیں گے، یہ کیا ہے، یہ تبدیلی ہے آپ کے اندر، یہ تبدیلی ہے، پہلے عدم نہیں تھے وجود میں آئے پھر ختم ہو گئے، یہ تبدیلی ہے۔ تو آپ کی حیات میں تبدیلی ہے، اللہ پہلے سے ہمیشہ سے ویسے ہی ہے، ہمیشہ ویسے ہی رہے گا۔ علم ہے، علم یعنی جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اس کے بعد LKG میں آئے تو ABCD آ گئی، فرسٹ کلاس میں آ گئے تو A فار ایپل، B فار بوائے، ایسا C فار کیٹ، یہ سیکھ گئے، تھوڑا علم میں اضافہ ہوا۔ پھر دوسری کلاس میں آئے تو اور اضافہ ہوا، 7ویں میں آئے تو گرامر سیکھ لیے، 10ویں میں آئے تو اور علم میں ہو گئے۔ تو آپ کے علم میں تبدیلی آ رہی ہے کہ پہلے کم تھا، رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا۔ یہ تبدیلی اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ جب سے علم کی صفت اس کے اندر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمیشہ ہر چیز کو جاننے والا رہے گا، اس کی علم میں تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں ہے انسان کی طرح۔ اور قدرت یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے قدرت والا ہے، جیسی قدرت والا پہلے تھا وہ ویسی قدرت والا ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے قدرت والا ہے، ہمیشہ قدرت والا رہے گا، اس کی قدرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے قدرت کم تھی بعد میں اضافہ ہوا، جیسے آپ کا مثال کے طور پر آپ بچپن میں کمزور تھے، بڑے جوانی میں طاقتور ہو گئے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو گئے، ایک تھے تو کمزور تھے، آپ کی ایک جماعت بن گئی، آپ طاقتور ہو گئے۔ یہ ایسا آپ کے اندر، آپ کی قوت میں، آپ کی قدرت میں کیا ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک ماتحت تھے، کسی آفیسر کے تحت تھے تو کمزور تھے، دیر فیصلے نہیں لے سکتے تھے، ایک بڑے آفیسر بن گئے تو قدرت میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ تو یہ آپ کی قدرت میں تبدیلی آ رہی ہے، قوت میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیشہ قادر مطلق رہے گا، ہمیشہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جو ہے نا دیکھتا ہے تو بندے کے دیکھنے میں تبدیلی آتی ہے، پہلے بصارت دیکھنا اچھا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہے، بصارت کم ہو جاتی ہے۔ سننا بھی پہلے اچھا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ بات کرنا، بچپن میں بات نہیں کر سکتا، جوانی میں بات کرتا ہے، پھر بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بات کرنا سمجھ میں صحیح طور پر جیسے جوانی میں کر سکتا تھا ویسے سمجھ کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ تبدیلی انسان کے اندر جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جیسی اس کی صفات پہلے سے تھی ہمیشہ ویسے ہی کیا کریں گی، رہیں گی، اس میں تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ آج عقیدے کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کی ذات سے جدا ہے، یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ، اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ۔ اور تیسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات تغیر اور تبدیلی سے پاک ہیں، ہمیشہ سے اس کی صفات جیسی ہے ویسے ہی رہیں گے، اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی، اس میں کچھ کمی و زیادتی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی۔